ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ قانون 2 پوائنٹ پر ہے. ایک کو کہا جاتا ہے بنیادی حقوق، دوسرے کو کہا جاتا ہے رہنما اصول. بنیادی حقوق کا تعلق اکثر و بیشتر ہر مذہب کے ماننے والے کے مذہب سے، اس کی ذاتی زندگی سے، اس کی معاشرتی زندگی سے، اس کی آئلی زندگی سے. دوسرا جو ہے رہنما اصول، اس کا تعلق کرائم سے، فوجداری سے. قانون جو گورنمنٹ جو قانون چلاتی ہے، تمام کے تمام قوانین جن کا تعلق انسان کی خود پرسنل ذات کے ساتھ نہیں ہے، ان تمام قوانین کا تعلق کیسے ہے؟ رہنما اصول سے. اچھا، ان دونوں قوانین میں بنیادی حقوق والا جو قانون ہے، جو شوشہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ رہنما اصول کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے. اس کی دفعات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کوئی حکومت ان بنیادی حقوق کو چینج اور تبدیل نہیں کر سکتی. اور رہنما اصول کے تحت یہ ہے کہ رہنما اصول میں حکومت وقتاً فوقتاً وقتوں کی ضرورت کے لحاظ سے اس کے اندر رد و بدل کر سکتی ہے اور چینجز کر سکتی ہے. اب ہوا یوں کہ ہمارے ملک کے قانون کی دفعہ 44 میں ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ وہ جب چاہیں قوانین کے اندر کیا کر سکتی ہیں؟ رد و بدل کر سکتی ہیں. اسٹیٹوں کے اندر رد و بدل کر سکتی ہیں. تو اس وقت جو مسلم ممبران پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے اس شک کو سننے کے بعد، اس دفعہ کو سننے کے بعد فوراً ڈاکٹر امبیڈکر صاحب سے کہا کہ صاحب، جو کام 170 سال میں انگریز نہ کر سکے، جو کام مسلمان 500 سال میں نہ کر سکے، آپ نے یہ شوشہ چھوڑ کر کے اور دفعہ 44 کا اختیار ریاستوں اور اسٹیٹوں کو دے کر کے آپ نے ان کو منمانی کرنے کا کیا دے دیا؟ چانس دے دیا. تو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے اس دفعہ کو ختم کرنے کی بجائے ہنستے ہوئے اور کسی کی نہ سنتے ہوئے یہ جواب دیا کہ جو حکومت بھی کسی کے پرسنل لا میں دخل اندازی کرے گی، وہ حکومت اس اسٹیٹ کے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے سوا کوئی اور کام نہیں کرے گی. یعنی حکومت اگر کسی پرسنل لا میں چھیڑ چھاڑ کرے گی تو اس پرسنل لا کے ماننے والے لوگ اس حکومت کے کیا ہو جائیں گے؟ باغی ہو جائیں گے. اس سے حکومت کو نقصان ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آگے امبیڈکر صاحب نے یہ کہا کہ جو حکومت اس طرح کا قدم اٹھائے گی، میری نظر میں وہ سب سے بڑی بے وقوف حکومت ہے. اور یہ کہہ کر کے آپ نے اس بات کو ٹال دیا. اب آج جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے، یہی وہ شوشہ دفعہ 44، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اسی شوشے کو اٹھا کر کے اور قانون کا حوالہ دے کر کے ریاستیں اپنے اپنے طور سے اپنی اپنی ریاستوں میں، اپنے اپنے اسٹیٹوں میں یہ دفعہ 44 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لاگو کر رہی ہیں اور نافذ کر رہی ہیں کہ بھئی ہمارے قانون میں اس کو نافذ کرنے کی کیا ہے؟ اجازت. اب آپ کیا کریں گے؟ بھئی آپ کا قانون ریاستوں کو اختیار دے رہا ہے کہ دفعہ 44 کے تحت آپ جب چاہیں اپنی اسٹیٹ کے اندر اپنے قوانین میں کیا کر سکتے ہیں؟ رد و بدل کر سکتے ہیں. اب بھولے بھالے لوگ، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب ان کی حقیقت پر مبنی ہے ہی نہیں. اگر کچھ ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو ان سے کچھ ہونا جانا ہے نہیں. لیکن مذہب اسلام آج بھی اور قیامت تک اپنی اصل شکل صورت میں موجود ہے، اپنی حقیقت پر ڈٹا ہوا ہے اور جمع ہوا ہے. لہٰذا اس کا سیدھا نقصان اگر کسی کو پہنچے گا تو کس کو پہنچے گا؟ اسلام پر چلنے والے لوگوں کو پہنچے گا. تو ان ریاستوں کے جو اختیارات تھے ان کے حکمرانوں کے، ان حکمرانوں نے اپنی ریاست کی اس دفعہ 44 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان احکامات کو کیا کر دیا؟ نافذ کر دیا. اس کے لیے جواب یہ دیا گیا کہ بھئی یہ جو دفعہ 44 ہے، اس کا تعلق بنیادی حقوق سے نہیں ہے، اس کا تعلق پرسنل لا میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذاتی آئلی معاشرتی مسائل میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے نہیں ہے. دفعہ 44 کا تعلق رہنما اصول کے تحت آتا ہے. یعنی کہ گورنمنٹ کے زمرے میں جتنے قوانین آتے ہیں، ان قوانین میں اگر کوئی چینجز اور تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس دفعہ 44 کے پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کی حکومت اپنی ریاست میں وہ قانون نافذ کر سکتی ہے. لیکن کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پرسنل لا میں اس دفعہ کے ذریعے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ باب 3 کے سیشن 13 یعنی دفعہ 13 کے تحت ریاستوں سے یہ اختیار چھین لیا گیا ہے کہ کسی بھی پرسنل لا میں کوئی بھی حکومت چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی. لیکن ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین، مذہب اور شریعت سے ہٹا کر کے عام لوگوں کی طرح ریتی رواج کے اوپر لانا ہے.